اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع ہمارا شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے جن کی 24ویں برسی انشاءاللہ۔ قرآن کی وہ آیت بہت زیادہ صادق بیٹھتی ہے اس شخصیت کے اوپر، لیکن ان تقوم للہ مثنی و فرادہ والی بات جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ ایسا وقت کہ جب کوئی بھی اتنا شعور نہیں رکھ رہا یا نہیں رکھتا تھا کہ کیا گزر رہی ہے جوانوں پر اور کیا چاہتا ہے یہ کیپٹلزم یا سوشلزم ہمارے جوانوں سے۔ اس زمانے میں کوئی اس شعور کے ساتھ، یہ بات ٹھیک ہے کہ چند مجتہدین نے ان کی رہنمائی کی ہے، جس میں خود مہدی حکیم صاحب کا نام آتا ہے، ان کی ہی ایک کہیے کہ ایک رہنمائی تھی کہ اپنے جوانوں کے لیے کام ضرور کرو، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ رشیا نے جو اس زمانے کے سوشلسٹ نظام نے یا کمیونسٹ نظام نے جو مسلمانوں میں تباہی مچائی تھی عرب دنیا میں، خصوصاً عراق میں، اس کو انہوں نے دیکھتے ہوئے مشورہ دیا ڈاکٹر محمد علی کہ جو اس وقت ایک 12ویں کلاس آپ کہہ سکتے ہیں انٹر کے طالب علم ہیں، ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے کام کرو، اور پھر وہ مشورہ اتنا زیادہ اثر کر جائے کہ وہ شخصیت نوجوانوں کو پورے پاکستان میں ایک بیداری کی تحریک کی صورت میں ایک لڑی میں پرو دے۔ یہ ڈاکٹر محمد علی نقوی کا واقعی مصداق ہے اس آیت کا کہ آپ نے قیام کیا اللہ کے لیے، چاہے آپ اس میں نہیں کوئی آپ کا ساتھ دینے والا تھا، آپ تنہا بھی تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ الحمدللہ جس طرح سے اخلاص کے ساتھ وہ کام شروع ہوا، چند ہی سالوں میں وہ جو آغاز لاہور کے کسی ایک آدھ کالج یونیورسٹی سے ہوتا ہے، وہ پورے دنیا میں خصوصاً پاکستان کی ہر یونیورسٹی سے پھیل گیا، اور بعد میں آج یعنی اس کے ثمرات آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی بیداری کی تحریک، حتیٰ کہ زیادہ شہرت ہوئی جب باقر نمر کی شہادت ہوئی یا زکزکی جیل میں گئے ابراہیم زکزکی، تو جو پوری دنیا کے اندر ایک تحریک اٹھی، پوچھا گیا کہ اس تحریک کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کون لوگ ہیں جو یورپ میں اس طرح مظاہرے کر رہے ہیں، کون لوگ، پتہ چلا وہی پودا کہ جو ڈاکٹر محمد علی نے وہی بیج جو بویا تھا، وہی پودا جو انہوں نے خود اپنی واقعاً اپنے خون سے اس کی آبیاری کی تھی یا اپنا خون پلایا تھا اس پودے کو۔ آپ دیکھیں کہ اس کا جو اثر یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر نوجوان الحمدللہ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ تحریک چاہے ڈاکٹر صاحب اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ جو شعوری بات وہ کر گئے وہ جاری رہنا چاہیے، یعنی نوجوانوں کی تربیت، نوجوانوں کو ایک لڑی میں پرونا، انہیں منظم کرنا، انہیں تعلیمی اور انشاءاللہ تربیتی اور پھر ایسا تقویٰ اور یہ سارا شعور، اور پھر بعد میں عالمی حالات اور مسائل اور دنیا سے واقعاً ٹکرانا، یا دوسرے لفظوں میں وہ لوگ کہ جو دنیا کو آہستہ آہستہ ایک اندھیرا اور تاریکی جگہ پہ لے جانا چاہتے ہیں، اس میں روشنی کو پلٹانا اور شعور کی ایک جنگ لڑنا۔ بہرحال ڈاکٹر محمد علی کا کیا ہوا کام تھا کہ جو آج پوری دنیا کے اندر آپ اس کے ثمرات کو دیکھ سکتے ہیں، اور امید ہے یہ تحریک رکی نہیں ہے، یہ جاری ہے۔ نوجوان انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ ISO جیسی آرگنائزیشن کو اپنے لیے اجتماعی کاموں کا ذریعہ وسیلہ بنائیں، ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر محمد علی نقوی کی صحیح طرح سے سیرت کا مطالعہ کریں کہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سوائے 1-2 کتابوں کے ان کی سیرت پہ کوئی بڑی کتاب نہیں آئی ہے، جبکہ وہ ڈاکٹر محمد علی ان 2 کتابوں میں پورا چھپایا نہیں جا سکتا یا اسے پورا پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہمیں انشاءاللہ تھوڑا اور دقت کے ساتھ چند اور لوگ کے جو ان کے ساتھ رہے، سنجیدگی کے ساتھ ان کے ایک ایک لمحے کو اگر جمع کریں تو ڈاکٹر محمد علی جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑی شخصیت بن کے کہ جو انشاءاللہ عالم اسلام میں وہی شخصیات کے جن کا مقام ملا ہے، جیسے ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کو جو مقام ملا ہے، شہید امام مغنیہ کو جو مقام ملا ہے، اسی طرح کا مقام انشاءاللہ ہم ڈاکٹر محمد علی کو بھی دلوا سکیں۔